آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو کھلا چھوڑ دے گا وہ نامراد ہوگا۔ سورہ بلد، اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اے انسان، کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، باطل کا فرق کرنے کے لیے، اور زبان نہیں دی کلمہ حق کہنے کے لیے، اور دو ہونٹ نہیں دیے خوبصورتی کے لیے بھی، اور تمہارے منہ کے اندر جو اس کو بھی چھپانے کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنبع کیا ہے۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم پوری زندگی پڑھتے سنتے ہیں، امام کے پیچھے بھی ویسے بھی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پہلے اس کا لغوی مطلب سمجھے، اصطلاحی مطلب بعد میں عرض کرتا ہوں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ اقتحام عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں الدخول فی الامر الشدید، کسی مشکل کام کے اندر داخل ہونا، کسی مشکل ٹارگٹ کو اچیو کرنا۔ الدخول فی امر الشدید، اقتحام۔ اور عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ فلقتحم العقبہ، عقبہ کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان بہت اونچا اور مشکل راستہ، آخر میں اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ طریق صعب فی الجبال و طریق اعلی فی الجبال، عاقبت بھی اسی سے ہے۔ عاقبت ہم کہتے ہیں نا، عاقبت کا مطلب ہے جو آخر میں آتی ہے، گھاٹی۔ عقبہ کا مطلب سمجھ لیا، اقتحام، مشکل راستہ۔ اب ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس انسان نے اس مشکل گھاٹی کو پار نہ کیا۔ وہ جنت مشکل ترین راستے میں پہاڑوں کی اس چوٹی کے اوپر ہے، اس کے لیے مشقت چاہیے، محنت چاہیے، پکا ارادہ چاہیے، گرنے کا خطرہ ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ انسان اس مشکل گھاٹی کو سر نہ کر سکا، ہار گیا، اور اس نے نفس کو نیچے چھوڑ دیا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں جب اوپر چڑھنا ہو نا تو مشکل ہوتی ہے، جب نیچے جانا ہو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ شیطان کا شر کا راستہ نیچے والا نشیبی ہے، جس کے لیے دھکا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہی جائیں گے نیچے چلتے جائیں گے۔ لیکن جو اللہ کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اس کے اندر مشقت ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس انسان نے اس گھاٹی کو پار نہ کیا۔ مطلب اس کا اب کیا ہے اصطلاحی؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ نہ اس آدمی نے نماز پڑھی، نہ اس آدمی نے تصدیق کی، بلکہ جھٹلایا اور اعراض کیا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کیا مطلب اس کا؟ وَلَا آمَنَ وَلَا عَمِلَ وَلَا نَجَا وَلَا سَلِمَ، نہ اس آدمی نے حقیقی ایمان اللہ پر رکھا، نہ اس پر عمل کیا، لہٰذا نہ نجات پائی نہ سلامت رہا، اس گھاٹی کو پار نہ کر سکا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کیا مطلب؟ لم يحمل على نفسه المشقہ، یہ آدمی اپنے نفس پر اس مشقت کو برداشت نہ کر سکا جو جنت کے راستے میں آتی ہے، برداشت نہ کر سکا، ہمت ہار گیا، نفس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ یہ وہی بات ہے جو بخاری مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے
حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جہنم کو، دوزخ کو شہوات کے گرد لپیٹ دیا گیا ہے. یعنی جہنم میں جانا ہے، اس کے پہلے راستے کے اندر ہی عیش و عشرت ہے، خواہشات ہیں، بدکاریاں ہیں، نفس پرستی ہے، ارد گرد ہے، آرام سے آدمی چلا جائے گا. لیکن جو جنت کا راستہ ہے، اس کے پہلے قدم کے اوپر کیا ہے؟ مشقتیں، مصیبتیں، آزمائشیں، مکروہ چیزیں جو انسانی طبیعت کو پسند نہیں ہیں. جنت کو مکروہ چیزوں کے گرد ڈھانپ دیا گیا، جہنم کو شہوات کے گرد ڈھانپ دیا گیا. سورہ آبس ہے، یہی مضمون ہے لیکن انداز مختلف ہے. توجہ فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، قتلا، انسان برباد ہو جاوے. قتلا یعنی لعنا، انسان پر لعنت ہو. قتلا یعنی عذبا، انسان تے عذاب پوے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ. ترجمہ سنیے. لعنت ہے انسان پر، کس قدر ناشکرا ہے، کس قدر کفر کرتا ہے. میں نے اس کو نطفے کی بوند سے پیدا کیا ہے، میں نے زندگی کی تمام آسائشیں، آسانیاں دی ہیں، یسرا، تمام سہولتیں دی ہیں، لیکن پھر بھی کفر کرتا ہے. آگے اللہ اپنی نعمتوں کو گنواتے ہیں، آخر میں اللہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کلا لما یقض ما امرہ، افسوس اس انسان نے اس کام کو نہیں کیا جو میں نے اس کو امر کیا تھا. کلا لما یقض ما امرہ، میں نے جو انسان کو کہا تھا کہ یہ کرنا ہے اس نے نہیں کیا، نتیجہ جہنم میں چلا گیا. اللہ اکبر. کلا لما یقض ما امرہ یعنی لم یفعل ما امرہ اللہ ولم یؤد ما فرض علیہ. جو کچھ اللہ نے کہا تھا قرآن کے اندر، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، اور جو کچھ اس پر فرض کیا گیا تھا کہ تم نے کرنا ہے، یہ اس نے نہیں کیا. سورہ عادیات دیکھیں، دوبارہ پھر توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے پھر 5 قسمیں کھائی ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اسی طرح آگے 5 قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہیں. اور چھٹی آیت جو ہے اس کو مقسم علیہ کہتے ہیں یا جواب قسم کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. 5 قسمیں اللہ کھاتے ہیں خود، اور انسان کی فطرت جو اسی نے بنائی ہے آزمائش کے لیے، خیر و شر رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ انسان بڑا تھوڑ دلا، کمینہ، کم ظرف اور ناشکرا ہے. اللہ اکبر. القنوت کس کو کہتے ہیں؟ الکفور، کفریہ رویہ رکھنے والا. القنوت الحسود، حسد کرنے والا. القنوت الجہود، حجتیں کرنے والا، جھوٹی دلیلیں دینے والا. القنوت کا مطلب ہے، حسن بصری علیہ رحمہ کہتے ہیں والذی یعد المصائب وینسى نعم ربہ. جو اپنی مشقتوں کو تو یاد رکھتا ہے، اللہ نے مجھے یہ نقصان دے دیا، اس مصیبت میں ڈال دیا، اس کو یاد رکھتا ہے. 2-4 آ جائے نا، یاد رکھتا ہے. لیکن جو اللہ نے لا تعداد نعمتیں دی ہیں اس کو بھول جاتا ہے. القنوت ان الانسان لربہ لکنود. اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ آپ نے یہ قرآن میں پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ لفظ انسان کا ذکر کرتے ہیں. ان الانسان فلاں، ان الانسان کفور، ان الانسان اجل، انسان عجلت باز ہے، انسان کافر ہے، انسان ناشکرا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا اس کا مطلب ہے لفظ عام ارید بہ الخاص.
یہ جنس کا الف لام ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے کہ انسانوں کی مجموعی حیثیت 80-90% ایسی ہی ہے، نہ شکرے ہیں، نہ سمجھ ہیں، بے عقل ہیں، لیکن لفظ عام ہے لیکن مراد اس کی خاص ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اس بری خصلتوں کا جو بھی مصداق ہوگا وہی اس کا مطلب ہوگا، یعنی جسے فٹ اسے گفٹ۔ جو انسان ناشکرا ہے، اللہ کا نافرمان، اس آیت کی زد میں آ جائے گا، اس آیت کے نشانے میں آ جائے گا۔ مثال دیکھیے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين۔ انسان بڑا تھوڑ دلا ہے، بڑا بخیل ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو آئیں بائیں شائیں باں باں کرتا ہے، اور جب اس پر خوشحالی آتی ہے تو پھر بخیل ہو جاتا ہے، اکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ الا المصلین، لیکن نمازی ایسے نہیں ہوتے۔ اب مطلقاً انسان کا ذکر ہے لیکن نمازی اس سے نکل گئے۔ وہ نماز جن کی نمازیں ٹھیک ہیں، جن کی نمازوں کے اندر اثر ہے، جو نمازوں کے مقصد کو سمجھتے ہیں، وہ اس مذمت سے نکل گیا ہے۔ سورۃ العصر میں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، تمام انسان بے شک خسارے کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن جو انسان ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، حق بات کی، ایک دوسرے کو نصیحت کرے، وہ اس خسارے سے نکل گیا۔ اب انسان کی دوسری شکلیں، دوسرے لوگ جو اللہ والے ہیں، جس پر اللہ ہنستا ہے، جس پر اللہ تعجب کرتا ہے محبت سے، ان کی مثالیں سنیے۔ قرآن میں سورۃ الحشر ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو باوجود ضرورت مند ہونے کے خود ضرورت مند ہیں، لیکن اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی اب کئی مثالیں ہیں، جلدی سے 2 مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک جنگ تبوک کو دیکھیے، رومیوں کے ساتھ جنگ ہے، گرمی کا موسم ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سفر دور کا ہے، مدینہ سے تبوک بہت دور ہے، سواریاں کوئی نہیں ہے، مال کوئی نہیں ہے، اس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی ہے چندے کی، تو لوگ اپنی طاقت کے حساب سے مال لے کر آئے ہیں۔ حضرت عمر آدھا سامان گھر کا لے کر آئے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر پورا گھر کا سامان لے کر آئے ہیں۔ اور جب سامان رسول اللہ کی خدمت میں رکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا بقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یہ بھی انسان ہے، یہ وہ انسان ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ بخاری، مسلم اور دیگر کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ممکن ہے آپ نے پہلے سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک ضرورت مند بھوکا آدمی جس کو بھوک نے نڈال کیا ہوا ہے، وہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھوک سے تباہ ہو گیا ہوں، میری بہت بری حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے گھر والوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، کوئی گھر میں ہے؟ بیویاں کہتی ہیں اللہ کی قسم سوائے پانی کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہر بیوی کی طرف سے یہی جواب آتا ہے سوائے پانی کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کہتے ہیں کون ہے جو اس آدمی کی مہمانداری کرے گا؟ رحم اللہ، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ حالات سب کے ایسے ہی تھے۔ ایک انصاری صحابی ابو طلحہ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کی مہمانداری کروں گا۔ اپنے گھر لے جاتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے پتا ہے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ بیوی کہتی ہے ما عندنا الا قوت صبیانی، ہمارے گھر میں تو بچے کے لیے تھوڑی سی خوراک ہے اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے چونکہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، بچے کو سلا دو جیسے اس کو سلایا جاتا ہے، رات کو چراغ بند کر دینا، اندھیرا کر دینا، میں ساتھ بیٹھ کر ویسے منہ ہلاؤں گا اور مہمان سیر ہو کر کھا لے گا۔ لہٰذا قصہ مختصر اسی طرح ہوتا ہے، میاں بھی بھوکا، بیوی بھی بھوکی، بچے کو بھی بھوکا سلایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کیا اکرام کیا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوا ہے۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی ہے، رات کو یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ صحابی حاضر ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور رات کیا واقعہ ہوا تھا؟ ضاحک اللہ لیلتا او عجبا، اللہ تو میاں بیوی پر رات مسکراتا رہا ہے، ہنستا رہا ہے اور تعجب کرتا رہا ہے کہ میرے بندوں نے اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کر ایک مہمان کا کیسے اکرام کیا ہے۔ اللہ ہنستا ہے، تعجب کرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اللہ کیوں ہنستا رہا رات؟ من فعالکما، جو تو نے عمل رات کیا ہے، فانزل اللہ، اور اللہ نے تمہارے لیے قرآن کو اتار دیا ہے۔ کون سی آیت اتاری ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذات سے بڑھ کر اللہ کے لیے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی انسان ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو لوگ دل کی تنگی سے بچ گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو لوگ دل کی تنگی سے بچ گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن نے خود اس کی تفسیر کی ہے۔ دل کی تنگی کیا ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، یعنی الحسد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں دل کی تنگی سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو حسد سے بچے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کسی کے پاس دولت ہے نا، رزق ہے، عہدے ہیں، اس کو گھر بیٹھے اس کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جو خود پاس ہے اس پر شکر کیجئے، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے حسد نہ کیجئے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، ایم ہی ہوکا نکل جاتا ہے دوسروں کا رزق دے کر، نہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، دعا کریں اللہ ان کو اور دے، اللہ آپ کو بھی اور دے۔ لیکن قرآن نے کہا ہے جو کچھ اللہ نے دوسروں کو دیا ہے فلا تتمنوا، اس کی تمنا نہ کرو، اللہ سے فضل مانگو، اللہ تمہیں بھی دے۔ تو یہ انسان کی جو فطرت، سرشت اور طبیعت کے اندر خیر و شر والا معاملہ ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ موضوع جاری رہے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔